بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم حصہ کور کر رہے ہیں قرآن مجید کا، اس میں سورۃ البقرہ کا ایک خاص پورشن ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کی ہر آیت جو ہے اس کی اپنی ایک شان ہے اور اس کا اپنا ایک ویلیو ہے، اس کی اپنی ایک ورچو ہے، اور ساری ہی آیات ہمارے لیے بہت مقدم ہے۔ لیکن ایک ایسی آیت ہے جو کہ قرآن مجید کی سب سے جو عالی شان آیت ہے، اس کو وہ ٹائٹل ملا ہوا ہے کہ وہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، جہاں ابی بن کعب جو ہے وہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن مجید کی سب سے جو شاندار آیت ہے وہ کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب نے آگے سے جواب دیا کہ واللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ سوال پوچھا، دوبارہ ان کا یہ جواب آیا، پھر آپ نے سوال پوچھا، پھر ان کا یہ جواب آیا، تیسری دفعہ جب سوال پوچھا تو انہوں نے کہا آیت الکرسی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جواب سنتے ہوئے ان کے سینے پر ایسے پیار سے تھپڑ مارا اور کہا کہ تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے علم میں اضافہ فرمائے، اس میں مزید برکت ڈالے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ سب سے عالی شان آیت ہے پورے قرآن مجید کی، اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک اس کی فضیلت جو صحیح بخاری کی حدیث میں آتی ہے وہ یہ کہ سیدنا ابو ہریرہ جو ہے رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ وہ بیت المال کی حفاظت کے اوپر تعینات تھے، تو ایک شخص جو تھا وہ روزانہ وہاں پہ آتا اور کوئی مال وہاں سے چوری کر کے لے جاتا، اور پہلی دفعہ جب وہ آیا تو آپ نے اس کو پکڑ لیا، تو اس نے کہا کہ بھئی میں تو ایک بڑا مسکین آدمی ہوں، میں بڑا غریب ہوں، میرے بچے ہیں اور فیملی ہے اور میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن پھر وہی آیا، پکڑا گیا دوبارہ سے، دوبارہ اس نے یہی کہا کہ جی میں غریب ہوں، مسکین ہوں، پھر سیدنا ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، اور پھر اس کو الٹیمیٹم دیا کہ دوبارہ اس طرح مت کرنا۔ تیسری دفعہ پھر وہ یہی ہوا۔ اچھا، مین وائل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے رہے کہ بھی ایک شخص روزانہ آ رہا ہے، تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جھوٹا ہے، دیکھنا وہ دوبارہ آئے گا، اور وہی ہوتا کہ اگلے دن وہ پھر آتا، اگلے دن وہ پھر آتا۔ 3 دن جب لگاتار وہ آتا رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے سے وارننگ دی ہوئی تھی کہ وہ آئے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے آپ کہا کہ اب تو اس کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ تیسری دفعہ اس کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا اب تو تمہیں میں لے کے جاؤں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یہ تو بہت ہو گیا۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے ابھی آپ معاف کر دیں، میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جو آپ کو پہلے پتہ نہیں ہوگی۔ اب سیدنا ابو ہریرہ بڑے طالب علم آدمی تھے، علم کے حصول کے لیے بہت پڑھا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ احادیث جو آ رہی ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ سے ہی آ رہی ہیں، اتنے بڑے طالب علم تھے۔ تو وہ بڑے کیوریس ہو گئے کہ بھئی آخر کی کیا چیز ہے جو مجھے بتانے لگا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ رات کو سونے سے پہلے اگر آیت الکرسی پڑھ لیں، یعنی جب تم اپنے بستر کی طرف جاؤ رات کو تو آیت الکرسی پڑھو، تو اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے لیے کوئی مقرر ہو جائے گا صبح تک، اور کوئی شیطان تمہیں چھو نہیں پائے گا۔ یہی بات جب سیدنا ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، اور اس کے بعد ظاہری بات انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب ان کو بتائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے صحیح کہا، لیکن تھا وہ جھوٹا اور وہ ایک شیطان تھا۔ یعنی کہ پتہ چلا کہ وہ ایک شیطان انسان کے روپ میں آیا ہوا تھا، لیکن بات وہ صحیح کر گیا کہ آیت الکرسی جو ہے وہ اگر رات کو پڑھی جائے تو صبح تک آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ بھی حدیث معلوم ہے کہ جہاں پہ یہ کہا گیا کہ جب بھی آپ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہو تو آپ میں اور جنت میں کوئی چیز بیچ میں درمیان میں نہیں ہے سوائے موت کے۔ یعنی ایک شخص جو ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے سوائے موت کے۔ بس اس کو اگر اس درمیان موت آ گئی انشاءاللہ جنتی ہے۔ اور بعض علماء نے اس کے بارے میں لکھا کہ کیا اس کا یہ ہر وقت کرنا ضروری ہے یا اس طرح سے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک بندے کی نارمل عادت یہی ہے، کبھی کبھار غلطی سے مس ہوگی تو انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کی نارمل معمول یہی ہے تو انشاءاللہ یہ شخص بھی اسی زمرے میں آتا ہے، کیونکہ انسان خطا کا بدلہ کبھی بھول چوک ہو ہی جاتی ہے، لیکن اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ تو فرماتے تھے کہ میں نے جب سے نماز پڑھنا شروع کی ہے میں نے ایک دفعہ بھی آیت الکرسی نہیں چھوڑی اس کے بعد، یعنی ہر نماز کے بعد ضرور میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ تو یہ تو کچھ اس کے فضائل ہو گئے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب سے گریٹسٹ آیا کیوں ہے، سب سے شاندار آیت کیوں ہے قرآن مجید میں؟ اس کے بارے میں بھی علماء کی اکثر آراء میں سب سے جو بڑی اوپینین آپ کو ملے گا وہ یہ ہے
کہ یہ وہ آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بے پناہ بیان کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے والی آیت ہے۔ اور وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر چاہے نام کے ساتھ یا ضمیر کے ساتھ میکسیمم نمبر آف ٹائمز ہوا ہوا ہے، تو اس اعتبار سے یہ سب سے گریٹسٹ آیت، ورنہ یعنی اپنے الفاظ یا حروف کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی آیت نہیں ہے، حروف کے اعتبار سے آیات اور ہیں، لیکن یہ جو ہے اس لیے سب سے اعلیٰ اور افضل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سب سے جامع قسم کا جو تصور ہے وہ اسی آیت میں آپ کو ملتا ہے، اللہ کا تعارف آپ کو ملتا ہے۔ پھر یہ بات سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کو جاننا اور اس ڈیٹیل میں جاننا کیوں ضروری ہے، یعنی پھر اتنی بڑی آیت ہے، اتنی عالی شان آیت ہے، تو اللہ کو جاننا کیوں ہمارے لیے اتنا ضروری ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کو جاننے سے ہی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کو جاننے سے ہم گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ جب آپ یہ جان جاتے ہیں کہ اللہ کون ہے تو پھر دل نہیں چاہتا کہ انسان گناہ کرے۔ جب آپ جان جاتے ہو نا کہ اللہ کی ذات کون ہے، پھر آپ کہتے ہو کہ میں کیسے اس ذات کی نافرمانی کیسے کروں تو کس منہ سے نافرمانی کروں اس ذات کی جو زمین و آسمان کا مالک اور خالق ہے۔ اور تیسری چیز جو فائدہ مند ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو آپ جان جاتے ہیں تو آپ کی زندگیوں سے پریشانیاں بھاگ جاتی ہیں۔ جب آپ جان جاتے ہو کہ اللہ کون ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مسئلہ نہیں ہے، کن فیکون ہے، تو پھر آپ کی ٹینشنیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں بھی دور چلے جاتی ہیں۔ جب آپ کو اللہ کی ذات پر یقین زیادہ اور اپنی پریشانیوں پہ جو ہے یقین کم ہوتا ہے، آپ کہتے ہو اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کو جاننا جو ہے نا یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، توحید ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ یہ اگر آپ پکا کر لیں تو سمجھیں آگے سارے کام آپ کے لیے آسان ہے۔ اگر یہ بنیاد آپ کی صحیح نہیں ہے تو یاد رکھیں کچی بنیاد پہ جو عمارت بنتی ہے وہ ہمیشہ شیکی گراؤنڈز پہ ہوتی ہے اور وہ کبھی بھی کلیپس کر سکتی ہے۔ اگر آپ ڈے ون سے توحید آپ کی پکی نہیں تھی، اللہ پہ یقین پکا نہیں تھا اور اس کے اوپر آپ نے ایک عمارت بلڈ کر دی، کل کو کوئی بھی آ کے یہ عمارت گرا سکتا ہے۔ تو اپنی بیسکس کو ٹھیک کرنا یہ سب سے پہلی بات ہے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں اس آیت کی جو تفسیر ہے اس کی طرف۔ اس آیت کے اندر 10 جملے موجود ہیں اور ایک ایک جملہ جو ہے انشاءاللہ اس کو ہم آج دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ تو ہمارا کلمہ بھی ہے، تو پہلی آیت جو ہے وہ ہے ہی کلمہ طیبہ، جہاں پہ پہلے جو ہے وہ نیگیشن ہے پھر ایفرمیشن ہے، یعنی پہلے ہم نفی ہے پھر اس بات ہے۔ پہلے ہم انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس ذات کے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نبی عبادت اس کی نہیں ہوگی، کسی ولی کی عبادت نہیں ہوگی، کسی چیز کی آئیڈل کسی کو بھی ہم ورشپ نہیں کریں گے سوائے اللہ کی ذات کے۔ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ عبادت کے لائق یعنی کہ وہ جو جس کو میں شکر ادا کروں، جس کا میں پریز کروں، جس کی میں حمد و ثنا بیان کروں، کوئی ہے ہی نہیں اس لائق سوائے اللہ کی ذات کے۔ کوئی ہے ہی نہیں جو میری حاجتوں کو پورا کر سکے سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو پھر میں جاؤں تو کہاں جاؤں سوائے اس کے کہ میں اللہ کی طرف رجوع کروں گا۔ تو یہ آغاز ہی اس کا کلمہ طیبہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اب یہ دوسرا جملہ ہے کہ وہ کون ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو الحی بھی ہے اور القیوم بھی ہے۔ الحی کا معنی ہے جو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، جس کو موت نہیں آتی، لا یموت، اس کو موت نہیں آتی۔ اور القیوم وہ ہے جو خود سے قائم ہے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو، کسی کا محتاج وہ نہیں ہے، البتہ سب کو اس کی ضرورت ضرور ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، یعنی وہ خود قائم ہے اور ہم اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ قیوم ہے۔ اسی لیے جب یعنی کچھ اللہ تعالیٰ کے نام ایسے ہیں جو انسانوں کو ہم دے دیتے ہیں اور انٹرچینجبلی یوز ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر یعنی کہ وہ یونیک نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ رحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ الرحیم ہے، تو انسان کا نام بھی رحیم ہو جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ ویسے عام طور پہ عبد الرحیم لگا دیتے ہیں، لیکن رحیم بھی کہتے تو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن رحمان کی ذات جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے، رحیم وہ ہوتا ہے جو کسی ایک کے اوپر جب رحم کرتا ہے تو بہت زیادہ چھپڑ پھاڑ کے رحم کرتا ہے۔ تو ایک انسان کے اندر یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ وہ کسی ایک بندے کے ساتھ اگر اچھا ہو رہا ہے تو بہت زیادہ اچھا ہو گیا، لیکن ظاہری بات ہے اللہ سے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے نا، لیس کمثلہ شیء۔ لیکن رحمان کا مطلب یہ کہ ایٹ دا سیم ٹائم سب کے اوپر رحم کرنے والا۔ انسان یہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح انسان الحی نہیں ہو سکتا، عبد الحی ہو سکتا ہے، الحی نہیں ہو سکتا، یا حی بھی نہیں ہو سکتا۔
قیوم بھی نہیں ہو سکتا، عبد القیوم ضرور ہو سکتا ہے. اسی طرح عبداللہ ہو سکتا ہے، اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے، کسی انسان کا نام نعوذ باللہ اللہ نہیں ہو سکتا. تو یہ کچھ ایسے نام ہیں جو خاصم خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. تو اللہ الحی بھی ہے اور القیوم بھی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا جس کو موت نہیں آتی، اور قیوم ہے، خود سے قائم ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو، اور ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. اور یہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم العظم بھی ہے. اب اسم العظم کے بارے میں کئی حدیث ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ اس کی ڈیٹیل میں جائیں، لیکن علماء کی لمبی چوڑی ڈسکشن کے بعد جو ہے نا خلاصہ کلام وہ یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ یہ الحی القیوم اللہ تعالیٰ کا اسم العظم ہے، سب سے بڑے نام یہ ہیں. اور لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم العظم جو وہ اللہ خود ہے. اللہ کا جو نام خود ہے وہ کیونکہ وہ ہولسٹک نام ہے اور سارے کے سارے نام اس میں جا کے یعنی ایک طرح سے مرج ہو جاتے ہیں، تو اس لیے یہ اسم العظم ہے. تو بہرحال یہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، اللہ سے دعا کی جاتی ہے، اور ان دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قبولیت بخش دیتا ہے. آگے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. اب یہ اونگ اور نیند کیا ہے؟ اونگ یعنی اس کے بارے میں جو لغت کے علماء ہیں، لغت کے اسکالرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اونگ وہ ہوتی ہے جس میں انسان کی صرف آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور نیند وہ ہوتی ہے جب انسان کا دل بھی بند ہو جاتا ہے. یعنی جب انسان ہو سکتا ہے ابھی وہ پیچھے کوئی بھائی اونگ رہے ہوں جن کی بیچ میں آنکھیں بند ہو رہی ہوں، شاید دوپہر کو نیند پوری نہیں ہوئی، کچھ ایسا معاملہ ہو، لیکن ان کا دل ہمارے ساتھ ہی ہے، اور ہلکی سی کوئی آہٹ ہوتی ہے، ہلکی سی کوئی آواز آتی ہے تو ایک دم سے اٹھ جاتے ہیں. لیکن نوم کی کیفیت اس کی آتی ہے جس کا دل بھی سو جاتا ہے، اور وہ بیچارہ وہ کہتے ہیں نا کہ گدھے گھوڑے بیچ کے جو سو جاتا ہے، تو وہ آتی ہے کہ انسان بالکل ڈیپ سلیپ میں چلا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، یعنی یہ ڈیفیکٹس ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان ڈیفیکٹ سے بری ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ کوئی شارٹ کمنگز نہیں ہے. اور اس میں ایک طرح سے جواب ان عیسائیوں کو بھی ہے جو بائبل میں جب ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں دنیا کو بنایا اور 7ویں دن آرام فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی نفی کر رہے ہیں یہ بات ڈائریکٹلی کہہ کے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو نوم تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی. آگے کیا ہے جی؟ آگے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ صرف اللہ کی ذات کا ہے. لہو ما فی السماوات یعنی صرف اسی ذات کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اب ذرا اندازہ لگا لیں کہ کیا کچھ آسمانوں میں اور کیا کچھ زمین میں. اس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، یعنی اللہ کریٹر بھی ہے اس زمین و آسمان کا، جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں. اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے اس کا، اللہ اس کا اونر ہے. اللہ تعالیٰ رب بھی ہے، اللہ اس کا پالنے والا ہے، اس پوری کائنات کو پالنے والا بھی اللہ ہی ہے. اللہ پالنا چھوڑ دے تو ہم برباد ہو کے رہ جائیں. اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا اونر ہے یا مالک ہے یا اس کا یعنی الہ ہے جو عبادت کے لائق ہے. اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں. سورج بھی اللہ کا بندہ ہے، چاند بھی اللہ کا بندہ ہے، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، یہ سب اللہ کے تابع ہیں، یہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمان و زمین میں وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، وہ میری آپ کی ہے ہی نہیں. اب ذرا آپ سوچیں، آپ کے جیب میں جو پیسے ہیں وہ کس کے ہیں؟ وہ اللہ کے ہیں. اللہ جب چاہے وہ لے سکتا ہے آپ سے. آپ کی زندگی کس کی ہے؟ وہ بھی اللہ کے پاس ہے. لوگ کہتے ہیں جی میرا جسم، آگے کیا؟ میری مرضی. تو اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں کہہ رہے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. تو کہاں رہا تمہارا جسم اور کہاں رہی تمہاری مرضی؟ کچھ بھی تمہارا نہیں ہے. تمہاری اولاد بھی تمہاری نہیں ہے. آپ کہ نہیں یہ تو میرا ہی بچہ ہے. آپ کا بچہ نہیں ہے، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور یہ صرف آپ کے بعد محدود مدت کے لیے جانا اس نے اللہ کے پاس ہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. اللہ مال کا بھی پوچھے گا، یہ مال تجھے میں نے عارضی طور پہ دیا تھا، دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. اور تجھے اولاد بھی دی تھی عارضی طور پہ، دیکھتے ہیں تو کیسے پالتا ہے میری مخلوق کو، دیکھتے ہیں تو ان کو اللہ کا بندہ بناتا ہے یا نہیں بناتا. اللہ تو پوچھے گا. تو کچھ بھی ہمارا نہیں ہے. تو پھر اس قسم کی سرکشی کیسی، اللہ کی نافرمانیاں کیسی؟ بھاگ کے جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ سب کچھ ہی اللہ کا ہے. ایک شخص نے ایک عالم دین سے پوچھا، ایک نوجوان لڑکا تھا، اس نے کہا حضرت مجھے یہ بتائیں کہ میں جو ہوں، میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، گناہ کے کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے اس کے اوپر پکڑ لے. بڑا خوبصورت سوال ہے
کہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ بھی نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے پکڑ لے، تو مجھے کوئی طریقہ بتائیں ایسا کہ میں گناہ بھی کر لوں اللہ مجھے پکڑے بھی نہ۔ تو انہوں نے کہا بالکل، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ ایسا کرو بیٹا، گناہ کسی ایسی جگہ پر کرو جو اللہ کی نہیں ہے، کسی اور جگہ کر لو جا کے، کیونکہ یہ تو برا لگتا ہے نا کہ وہ جگہ بھی اللہ کی اور اس جگہ پہ کھڑے ہو کے تم گناہ کرو گے تو اچھا تو نہیں لگتا۔ تو اس نے کہا لیکن شیخ صاحب یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ سب کچھ ہی اللہ کا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو پھر ایسا کرو کہ گناہ کر لو لیکن پھر جو اللہ نے رزق عطا فرمائے اس میں سے نہ کھاؤ، کسی اور کے رزق سے کھا لو، کوئی اور چیز کھا لو، جو اللہ کا رزق دیا ہوا اس میں سے نہ کھاؤ، کیونکہ یہ تو پھر انسان نمک حرام ہو جاتا ہے نا کہ انسان اسی کا رزق کھا رہا ہے اور اسی کے ساتھ گناہ کر رہا ہے، تو ایسا کام مت کرو۔ اس نے کہا لیکن حضرت ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی رزق ایسا ہو جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کے علاوہ ہو، کیونکہ اللہ ہی رزق دینے والے، اللہ رزاق ہے، اللہ رازق ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ تم گناہ کر لو لیکن کسی ایسی جگہ پر کرو جہاں پہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں سکتا، کسی غار کے اندر اکیلے تنہائی میں کہیں چلے جاؤ، وہاں گناہ کر لو، وہاں جہاں اللہ تمہیں دیکھ نہ سکے۔ انہوں نے کہا لیکن شیخ صاحب ایسا تو ہو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ تو السمیع البصیر ہے، اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، اور میرے دلوں کے حال بھی اللہ جانتا ہے، تو میں نے کہاں چھپنا ہے اس سے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے، چلو ایسا کرو کہ تم گناہ کر لو لیکن جب ملک الموت آئے گا نا تو اسے کہنا کہ بھائی اس وقت میرا ٹائم نہیں ہوا، تم ابھی گھر جاؤ، ملک الموت کو واپس کرا دینا۔ انہوں نے کہا لیکن شیخ صاحب بات یہ کہ ملک الموت میرا تابع تھوڑی ہے، وہ تو اللہ کا تابع ہے، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، وہ میری بات تھوڑی سنے گا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے، کہتے چلو پھر ایسا کرو کہ جو نا گناہ کر لو، مر بھی جاؤ، اور جب فرشتے تمہیں گھسیٹ کے جہنم پھینکنے کے لیے آئیں گے ان سے کہہ دینا کہ آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے اور اصل میں نہیں ہوں، اصل میں کوئی اور تھا۔ تو انہوں نے کہا لیکن اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ تو غلطی کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ان کے پاس تو رجسٹر ہوں گے، میرا نام، میرے ایک ایک اعمال لکھا ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو حضرت نے کہا کہ بیٹا اگر ان میں سے کوئی کام تم نہیں کر سکتے تو کیوں تلے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پہ؟ جب ان میں سے کوئی چیز تمہارے بس میں نہیں ہے پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو؟ تو جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ سب کچھ زمین و آسمان میں اللہ کی ملکیت ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں گناہ کرنے والا، میں کون ہوتا ہوں؟ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے وہ جو اللہ کے سامنے شفاعت کرے سوائے اس کی اجازت کے۔ یعنی یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کون ہے وہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ تو یہ سوال کا یہ نہیں کہ جی میں بتاتا ہوں کون ہے، یہ سوال ہے جس کو ہم انگلش میں ریٹوریکل کوسچن کہتے ہیں، اس کا جواب نفی میں ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ایسا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے شفاعت کر سکے، کوئی بھی نہیں۔ تو یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیں کہ شفاعت کا معاملہ کیا ہے، یعنی شفاعت کا آسان ترجمہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سفارش۔ تو ایک سفارش تو وہ ہوتی ہے جو ہمارے دفاتر وغیرہ میں ہوتی ہے کہ جہاں پہ ایک بندہ اس کا اہل نہیں ہوتا اور ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی یہ میرا بھتیجا لگتا ہے اس کو نوکری دے دے، ہے یہ اول درجے کا نکمہ ہے لیکن چونکہ میرا بھتیجا ہے اس کو نوکری دے دیں ہم، تو کسی نا اہل کو پوزیشن مل جاتی ہے۔ تو یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، یہاں پہ انجسٹس ہو جاتا ہے، ناانصافیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ناانصافیاں ہوں گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں شفاعت کے لیے دو کنڈیشنز ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جو شفاعت کر رہا ہے اس سے راضی ہو، اور دوسرا یہ کہ جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس سے بھی راضی ہو۔ یعنی ایک تو وہ ہے کہ اللہ خود اجازت دے کہ ہاں آپ بتائیں کس کی سفارش کرنا چاہتے ہیں آپ، اور دوسرا جس کی سفارش ہو رہی ہے اللہ اس سے بھی راضی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دے۔ لیکن یہ بھی بات جان لیں کہ جس کا معاملہ جہنم کا ہو چکا ہے اس کی شفاعت بھی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ان کے چچا تھے ابو طالب، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، آخری دم تک ایسے ہی رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جب وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو ان کے کان میں کہتے رہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں، اسلام قبول کر لیں، کیونکہ ان کی بہرحال خدمات تو تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پالا، ان کا جو ہے نا خیال رکھا۔ سیدنا علی بن ابی طالب ان کے بیٹے بھی تھے، ان کو وہاں پہ نامزد کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر لیٹ جائیں جب ہجرت کا موقع آیا۔ یہ سارے معاملات تھے۔ تو آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان میں کہتے رہے کہ اے میرے چچا اسلام لے آئیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیں۔ لیکن دوسری طرف ابو جہل بھی لگا ہوا تھا کہ نہیں خبردار جو تم اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھرے۔ تو ابو طالب یہی کہہ کر دنیا سے رخصت ہوئے کہ میں اپنے جو باپ دادا کے دین پر انتقال کرتا ہوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میرے قبیلے کے لوگ کیا کہیں گے اور ہمارے
ہمارے قبیلے کی عورتیں کیا کہیں گی میرے بارے میں کہ دیکھو ساری عمر یوں رہ کے تو اس طرح مرا جا کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے دکھ کے ساتھ کہ میرے جو چچا ہیں وہ شخص ہوں گے جن کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ملے گا. اور وہ عذاب کیا ہوگا کہ ان کو ابلتے ہوئے جوتے پہنائے جائیں گے, گرم کوئلوں والے جوتے پہنائے جائیں گے جو ان کے دماغ کو ابال دیں گے. یعنی اس کی تپش اتنی ہوگی کہ پاؤں سے شروع ہو رہی ہے اور ان کا دماغ ابل جائے گا اس کی وجہ سے. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. صرف آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے بس, اور کچھ بھی نہیں, جس کی شدت اتنی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب کو نہیں بچا پائیں گے اس دن. ابراہیم علیہ السلام اس دن اپنے والد کو نہیں بچا پائیں گے. حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ آج مجھے نا امبیرس نہ کر دینا, کہ یہ نہ ہو کہ میری آج امبیرسمنٹ ہو جائے, آج ایسا ہو کہ میں مایوس ہو جاؤں آج, یا اللہ ایسا نہ کرنا. کیونکہ وہ اپنے والد کے بارے میں جانتے تو تھے کہ وہ ان کے اندر کئی قسم کے وہ کفر کیا کرتے تھے. نہ صرف بت بناتے تھے بلکہ ان کو بیچتے تھے, بلکہ ان کو پوجتے تھے, ان کا جو ہے نا وہ ایک طرح سے ان کی جو ہے نا وہ پروموشن کیا کرتے تھے. یہ سارے کے سارے کفر وہ کیا کرتے تھے. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی خیر کی بات ان تک پہنچائی تو انہوں نے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ پر سلامتی و سلام علیک, میں آپ کے لیے دعا کروں گا آپ بس, اور وہاں سے چلے گئے. تو اب قیامت کا دن آ گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آج مجھے جو ہے نا مایوس نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں ان کو ایک جو یہ لگڑ بگڑ ہوتا ہے جس کو ہائینہ کہتے ہیں انگلش میں, ہائینہ کی شکل میں پیش کیا جائے گا. اور ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو اس حالت میں دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ آج میں ان سے بری ہوں, ان کے ساتھ یا اللہ, کیونکہ نا انسان قیامت والے دن نا اس کا وہ معاملہ ہوگا کہ جو اس کے اعمال ہیں نا وہ مینیفیسٹ ہو جائیں گے اس کے چہرے پہ. دنیا میں تو آپ سرخی پاؤڈر لگا لیتے ہیں, فلٹر لگا لیتے ہیں, شکل پیاری کر لیتے ہیں, لیکن اس دن جو آپ کے اعمال ہوں گے نا وہ آپ کے چہرے پہ نظر آ رہے ہوں گے. تو کوئی انسان جو ہے وہ ایک قسم کی مخلوق بنا ہوا ہے, کوئی کسی قسم کی مخلوق بنا ہوا ہے, تو وہ جب اس قسم کی مخلوق ہو کے پیش ہوں گے تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ میری طرف سے بری ہیں آج, میں ان کو جانتا بھی نہیں. تو یاد رکھیں شفاعت ایسا نہیں کہ جی بس کوئی ہو گیا تو بس کمال ہو گیا, ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کا ذکر قرآن مجید میں ہے, اور کس طرح ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب, ہلاک ہو گیا ابو لہب, اور اس کی بیوی کا ذکر بھی آ گیا, چچی کا بھی ذکر آ گیا کہ دونوں جو ہیں ان کے ارد گرد آگ کی رسی پھیری جائے گی ان کے جو ہے نا گردن کے ارد گرد. تو اس میں بھی سفارش کام نہیں کرے گی. تو سفارش کے لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جو سفارش کر رہا ہے, اللہ اس کو اجازت دے. ایسے نہیں کہ کوئی خود سے سفارشیں شروع کر دے, اللہ اجازت دے گا ہاں جی آپ بتائیں کیا کہنا ہے آپ نے. تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ یہ اور یہ بندہ ان کی میں سفارش کرتا ہوں, اور وہ بھی ایسے ہوں جن میں کچھ نہ کچھ خیر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ پرلے درجے کا وہ منافق ہو یا کافر ہو اور وہ کہے جی اس کو بھی بسم اللہ کر کے ساتھ لیں, اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ دونوں کنڈیشنز ٹرو ہوں گی تو پھر بندے کی شفاعت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے عرش تلے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. کتنے لمحے کے لیے؟ اتنی دیر کے لیے جتنا اللہ چاہے گا. اب امیجن کریں یہ منظر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام انبیاء جو گزرے ہیں نا ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا دی ہے کہ جو ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قبول ہو جائے گی. ایک دعا ایسی دوں گا جو مانگو گے میں دے دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء نے اپنی دعاؤں کو استعمال کر دیا سوائے میرے. میں نے اپنی یہ دعا آخرت کے دن کے لیے بچا کے رکھی ہے, اور میں کیا کروں گا, میں اپنی امت کی سفارش کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا عرش کے سائے تلے, اور تب تک سجدہ کرتا رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا. پھر اللہ کہے گا کہ اے رسول اللہ اپنا سر اٹھائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو نام سکھائیں گے جن ناموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شان اور بڑائی اور کبریائی بیان کریں گے. اور پھر کہ اب بتائیں کیا چاہیے, تو وہ بتائیں گے کہ اعلیٰ میری امت کے ان لوگوں کو معاف کر دیں. وہ کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہوں گے جن کے اندر کچھ نہ کچھ خیر تو ہوگی. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی شفاعت کا مستحق بنائے اس دن, اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو اور کامیاب کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کوئی بھی اس دن کون ہے وہ جو اس دن اللہ کے سامنے شفاعت کرے سوائے اس کے جس کو اللہ خود اجازت دے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے پہلے تھا اور جو کچھ آگے آنے والا ہے. اس کے بارے میں یعنی بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے
دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، جو ان سے پہلے تھی اور جو ان کے آگے آ رہی ہے. جو ان کے پہلے تھی یعنی کہ دنیا، اور جو آگے آ رہی ہے یعنی آخرت. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے پاس یہ پورا علم ہے کہ کیا آپ کے ساتھ دنیا میں معاملات ہوئے اور کیا آپ کے ساتھ ابھی آخرت میں ہونے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ کچھ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ماضی اور حال اور مستقبل یہ سب جانتا ہے. اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس سے بھی واقف ہے، آپ کے پریزنٹ سے بھی واقف ہے، آپ کے مستقبل سے بھی واقف ہے. اللہ تعالیٰ کا علم اتنا مکمل ہے کہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کون سا چیز آپ نے کی، اور اگر یہ نہ کرتے تو کیا ہوتا، اور پھر جو زندگی بنتی ہے آپ کی وہ کہاں جاتی. کیونکہ ہماری لائف میں نا مختلف جگہوں پہ سوال ایسے آتے ہیں جو کراس سیکشن بنتے ہیں، تو چاہے آپ ادھر نکل جاتے یا ادھر نکل، اللہ کو پتہ ہے اگر یہاں جاتے پھر آگے کہاں جاتے پھر جاتے، وہ سارا اللہ کو پتہ ہے. اور دوسرا جو ویب بن رہا ہے کہ ادھر جا سکتے تھے لیکن پھر یہاں بھی جا سکتے تھے، پھر یہاں بھی جا سکتے تھے، وہ سارے آپشنز اللہ کو پتہ ہے. کیا کچھ ہو سکتا تھا، واٹ کوڈ ہیو، شوڈ ہیو، وڈ ہیو بین، وہ اللہ کو سب پتہ ہے. اور ان کا نیٹ ریزلٹ کیا ہوتا ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے. اور آپ سے پہلے کیا ہوا یہ بھی پتہ ہے، اور آپ کے بعد کیا ہوگا وہ بھی پتہ ہے. اور آپ کے سینے میں کیا ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے. ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. اللہ ہر چیز سے واقف ہے. ایک ریت کا ذرہ لیفٹ رائٹ ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ذرہ لیفٹ رائٹ ہوا ہے. ایک بارش کا قطرہ گنتا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہاں گرا، کب گرا، کس سپیڈ سے گرا، کس جگہ پر گرا. ایک پتا درخت سے گرتا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے. ایک گھاس کا پتا ہلتا ہے تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے یہ پتا یہاں پہ ہلا ہے. اللہ ہر چیز سے واقف ہے، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ اللہ کا علم ہے، العلیم ہے. اللہ کا علم مکمل ہے. تو اب سوچیں کہ جب اللہ کا علم مکمل ہے، اللہ کا علم کمپلیٹ ہے، اب ہماری زندگی میں کچھ ہو گیا اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں ہوا ہے. اب ہم پریشان ہو رہے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہماری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو اللہ آپ کے ساتھ برا کر سکتا ہے؟ کبھی برا کر سکتا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہوا نا، کبھی کبھار ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے. جیسے ایک بچہ 7 سال کا ہے، ڈینٹسٹ کے پاس جاتا ہے، اس کا باپ اس کو لے کے جاتا ہے ڈینٹسٹ کے پاس. تو بچے کے دانتوں میں کیوٹیز ہیں. تو بچے کے پوائنٹ آف ویو سے کیا نظر آ رہا ہے کہ میرا باپ بڑا ظالم ہے، کیونکہ مجھے تکلیف تھی پچھلے 2-3 دن سے، میں شدید تکلیف میں تھا، شکایت کر رہا تھا کہ ابو مجھے درد ہو رہا ہے درد ہو رہا ہے. اب فائنلی ابا جان مجھے پکڑ کے کہاں لے کے گئے؟ ایک ایسے شخص کے پاس جو اس نے مجھے سب سے پہلے تو وہ چیئر پہ لٹا دیا اس نے مجھے. اس کے بعد میرے سامنے وہ ایک ٹارچر کٹ لے کے آیا ہے جس میں طرح طرح کے بڑے ہی مشکوک قسم کے آلات موجود تھے. ایک اتنا بڑا ٹیکا بھی تھا، ایک اس میں اللہ معاف کرے ڈرل مشین بھی تھی، ایک اس میں ایک وہ حکنما چیز بھی تھی جس سے پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرے گا. اور میرے ابا جان وہ کھڑے مسکرا رہے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب بسم اللہ پڑھ کے میرے منہ کے اندر جو ہے وہ انجیکشن لگاتے ہیں. میں پہلے ہی تکلیف میں تھا، میری تکلیف ملٹیپلائڈ بائی 10 ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ ظالم انسان ڈرل مشین لے کے میرے منہ کے اندر ڈرلنگ شروع کر دیتا ہے، ایز اف میں پہلے تکلیف کم تھی جو یہ اور تکلیف دے رہا ہے. اس کے بعد وہی وہ ہک لے کے میرے منہ میں پتہ نہیں کیا وہ کچھ جو ہے نا کریدنا شروع ہو گیا، خراشنا شروع ہو گیا. اینڈ آل دا مین وائل میرا باپ مسکرا رہا ہے. اور جب یہ 15 منٹ کی اذیت اور ٹارچر سے میں گزرا تو میرا باپ جو ہے وہ ڈاکٹر کا ہاتھ ملاتا ہے اور کہتا ہے تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اور ڈاکٹر صاحب کو نقد کیش پکڑاتا ہے کہ بہت شکریہ آپ کا، یہ لو پیسے، یہ معاوضہ اس کو ٹارچر دینے کا. پتہ نہیں نیکسٹ ٹائم کب لے کے آئیں گے یہاں پہ دوبارہ ٹارچر دینے کے لیے. تو اب بچے کے پوائنٹ آف ویو سے باپ کیا ہے؟ ظالم ہے. لیکن بچے کی عقل کتنی ہے؟ باپ کی عقل زیادہ ہے. بچے کا علم کتنا؟ اتنا سا علم ہے. باپ کا علم زیادہ ہے. اور بچے کو نہیں پتا کہ باپ نے کیا سوچا تھا کہ بیٹا مجھے پتا ہے کہ تو 2-3 دن سے تکلیف میں ہے، 15 منٹ کی تکلیف اور برداشت کر لے، وہ تکلیف زیادہ ہوگی، مجھے پتا ہے وہ تکلیف زیادہ ہوگی، لیکن اس کے بعد تو آرام سے چین سے رہے گا. بالکل اسی طرح سے مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ریلیکس کرو، ابھی ٹھیک ہو جاؤ گے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مشکل کے ساتھ یہ آسانی آتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسانی آتی ہے، بس ٹرسٹ کرو اللہ تعالیٰ کو، اللہ پر توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو. اللہ کا علم مکمل ہے، تمہارا علم مکمل نہیں ہے. تم ہر چیز کو نہیں جانتے، ہر چیز کی پیچیدگیوں سے تم واقف نہیں ہو، اللہ واقف ہے. اور اللہ کو پتہ ہے کہ جو تم جس کو برا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے برا نہیں ہے. اور یقین کرو آج سے 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، سال بعد جب تم اس واقعے کو دوبارہ دیکھو گے تم کو کہ اللہ نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، جو ہوا بالکل صحیح ہوا، کیونکہ وہ نہ ہوتا تو آج شاید میں یہاں پہ بھی نہ ہوتا جہاں میں آج ہوں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے علم پر یقین ہونا انسان کو، کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے. آگے ہے
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اللہ اس علم میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا سوائے اس کے جو وہ چاہے. یعنی یہ جو علم ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ یہ اس علم میں سے کسی کو دیتا نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس تھوڑی سی چیز کے جو اللہ اپنے انبیاء کو دے دیتا ہے، اور وہی کے ذریعے علم پہنچ جاتا ہے. یا ہم لوگوں کو جو تھوڑا بہت علم آ جاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک کشتی پر سوار ہیں، اور موسیٰ اور خضر اس ٹائم پہ دنیا کے سب سے زیادہ علم والے لوگ ہیں. دونوں کے پاس وحی آ رہی ہے، دونوں کے پاس اللہ کی طرف سے علم آ رہا ہے، کسی اسکول کالج یونیورسٹی کا نہیں، اللہ کی طرف سے جو العلیم ہے ڈائریکٹ نالج آ رہا ہے دونوں کے پاس. اور دونوں کشتی پر سوار ہیں، اور خضر موسیٰ سے کہتے ہیں ایک چڑیا کو دیکھتے ہوئے جو سمندر کے اندر اپنی چونچ ڈالتی ہے اور اس کی چونچ پہ کتنا سا پانی رہتا ہوگا. تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ موسیٰ یہ جو چڑیا کی چونچ پہ پانی باقی رہ گیا نا، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے، صرف وہ ایک تری سی محسوس ہو رہی ہے کہ اس کی چونچ تر ہوئی بھی ہے، بس اور کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا یہ جو چڑیا کی چونچ میں پانی رہ گیا ہے یہ میرا اور تمہارا مشترکہ علم ہے، اور جو سمندر ہے یہ اللہ کا علم ہے. اندازہ لگائیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے سب سے علم والے لوگ ایٹ دا سیم ٹائم ایک ہی کشتی پہ سوار ہیں. ان کا مشترکہ علم نہ ہونے کے برابر ہے، اور اللہ کا علم کیا ہے؟ پورا سمندر ہے. تو اس سے اللہ جس کو دیتے ہیں بس تھوڑا سا جو ہے نا عطا فرما دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتی. اصل میں تو جا کے پتہ چلے گا جب آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب کرے، جب جنت میں داخل ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اصل معاملات کیا ہیں. یعنی ابھی اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں ذرا کھول دے اور ہمیں فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں، شاید ہم میں سے کچھ لوگ ہال چھوڑ کے بھاگ جائیں. ہمیں اگر جن نظر آنا شروع ہو جائیں اللہ معاف کرے تو، کیونکہ ہم سب کے ساتھ ایک جن بھی اس وقت اٹیچ ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے جتنے یہاں پہ لوگ ہیں کم از کم اتنے جن موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، واللہ عالم. اور فرشتے تو ہم سارے اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں. تو اس محفل میں جتنے آپ کو انسان نظر آ رہے ہیں اس سے ڈبل ٹرپل یا 4 ٹائمز اور مخلوق بھی موجود ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجل ہمیں نظر نہیں آتے. اگر نظر آ جائیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا آپ کے ساتھ. تو کتنے ایسے معاملات ہیں جو اس میٹا فزیکل ریالٹیز ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی. ڈیلی ہم روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور نکلنے سے پہلے پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے گھر کے باہر 2 شیاطین کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آج ہمارا کوئی اثر نہیں اس کے اوپر، تو وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں. امیجن کریں اگر آپ گیٹ سے نکل رہے ہوتے اور وہ 2 شیاطین وہاں پہ کھڑے ہوتے ایسے کر کے آپ کو دیکھ رہے ہوتے، اور آپ کہتے او سوری دعا بھول گیا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر کہتے چلو یار چھوڑو، اس نے پھر ہمیں دیکھ کے دعا پڑھ دی. یا رات کو آپ آیت الکرسی پڑھتے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور ایک فرشتہ آپ کے بیڈ سائڈ پہ آ کے کھڑا ہوتا. آپ کہتے یار میں ویسے سونے کے موڈ میں تھا، آپ سے ڈر لگ رہا ہے تھوڑا سا. کہتا نہیں جی میں آپ کو ڈرانے نہیں آیا، میں تو آپ کی حفاظت کے لیے. اچھا پھر چلو پھر ٹھیک ہے. یا جب آپ باتھ روم میں جاتے ہیں، چلے وہ بات نہیں کرتے کیونکہ پھر جو ہے نا آپ لوگ باتھ روم جانا چھوڑ دیں گے. باتھ روم جانے کی بھی دعا ہے ویسے، پتہ ہے آپ کو نا، باتھ روم جانے کی بھی دعا ہے اور باہر آنے کی بھی دعا ہے. اور وہ اسی لیے ہے کہ ہم جو خبث اور خبائث ہیں، جو خبیث جن اور جننی ہیں، ان سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو باتھ روم میں جانے سے تو باتھ روم میں ہی کیوں مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ پھر کسی اور دن ٹاپک بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ جب جنات پہ ہم بات کریں گے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر علم دیتا ہے تو وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. وسع کرسی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ اس کا پھیلاؤ کتنا ہے، وہ جو زمین و آسمان کا ہے، سماوات والارض جتنا پھیلاؤ ہے اس کا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ جو کرسی ہے اس کا رشتہ اس کائنات کے ساتھ کیا ہے. یعنی پورے جتنے بھی 7 آسمان ہیں ان کو، جتنی بھی یہ ہماری دنیا ہے اور 7 آسمان ہے اور پوری یونیورس ہے، یعنی یونیورس کتنی بڑی ہے. ابھی آپ لوگ سارے اسلام آباد میں ہیں. اسلام آباد جو ہے وہ فیڈرل ٹیریٹری ہے، یا پنجاب کے اندر اگر ایڈ کرنا چاہیں تو ڈال دیں آپ اس کو. اور وہ پاکستان کے اندر ہے، پاکستان ایشیا کے اندر ہے، ایشیا پلانٹ ارتھ کے اندر ہے. پلانٹ ارتھ جو ہے وہ ایک سولر سسٹم کا حصہ ہے جس میں پہلے 9 پلانٹس ہوتے تھے، پھر وہ جو ہے پلوٹو ڈی کلاسیفائی ہو گیا تو 8 پلانٹس رہ گئے، جن کے بیچ میں سینٹر میں سن ہے اور باقی یہ 8 پلانٹس اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. اور سن جو ہے یہ تارا تو بہت بڑا ہے، یہ ہیوج، لیکن ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگس یہ بہت چھوٹا ہے کمپیئر ٹو ادر اسٹارس. اسی گیلیکسی میں جس کو ملکی وے ہم کہتے ہیں، اس ملکی وے گیلیکسی میں تقریباً 350 بلین سٹارز ہیں
جن میں سے سورج صرف ایک چھوٹا سا تارا ہے، چھوٹا سا تارا، اور باقی تارے سورج سے بہت بڑے ہیں، اتنے بڑے، یعنی سورج کے اندر 1 ملین ارتھس آ سکتی ہیں. سورج کا اگر ایک فٹ بال بنا رہے ہیں نا سورج کو آپ، تو 1 ملین ارتھس اس سورج کے اندر ڈالی جا سکتی ہیں. اور ایسے سٹارز موجود ہیں جن میں 1 ملین سورج آ سکتے ہیں، اور وہ اسی گیلیکسی میں. اور کتنے سٹارز ہیں اس طرح کے؟ 350 بلین. جب آپ آسمان میں اوپر دیکھتے ہیں نا تو یہ آپ کو یہ ملکی وے کے سٹارز نظر آتے ہیں، لیکن بالکل اس ملکی وے کے ساتھ ایک اور گیلیکسی ہے، اس کو اینڈرومیڈا کہتے ہیں. اس میں کم و بیش 400 بلین سٹارز ہیں. اور ملکی وے اور اینڈرومیڈا جیسی گیلیکسیز بھی تقریباً کوئی 250 ملین ہے. انسان کا دماغ اڑ جاتا ہے یہ بات سوچ کے. اور یہ کیا ہے؟ یہ صرف فرسٹ ہیون ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو 7 ہیونز ہیں وہ ساری کی ساری، ان کا کیا کمپیریزن ہے کرسی کے ساتھ؟ حدیث میں آتا ہے جیسے کہ ایک صحرا کے اندر انگوٹھی ہے، یعنی وہ جو انگوٹھی ہے نا یہ 7 آسمان ہے. The Milky Way, Andromeda, all 250 million galaxies, that's the first heaven, and the second heaven, and the third, and the fourth, and the fifth, and sixth, and seventh. وہ سارے ملا کے صرف ایک انگوٹھی جتنے ہیں. اور اللہ کی کرسی کتنی ہے؟ جتنا پورا سہارا ڈیزرٹ ہے، پورا صحرا یہ اللہ کی کرسی ہے. اور یہ اتنی سی چیز جو ہے، یہ پوری کائنات، آسمان و زمین، سب کچھ اس کے اندر ہے. اور کرسی کا کمپیریزن عرش کے ساتھ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے؟ جیسے ایک اور صحرا میں انگوٹھی ہے. یہ کہنے والی باتیں یہ دماغ میں کمپریہنڈ کرنا بھی بہت مشکل ہے. اور اس عرش کے اوپر کون ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ. اور اس ذات کی نافرمانی کرو گے تم. جسٹ امیجن فار اے سیکنڈ کہ یہ اللہ کی ذات کون ہے. ہو از اللہ. اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس ذات نے جو حکم دیا ہوتا ہے نا اس کو ہم ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں. جو لوگ یہاں پہ فوجی سیٹ اپ سے واقف ہیں، کیا کوئی کیپٹن صاحب بریگیڈیئر صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ بریگیڈیئر صاحب ان کو آرڈر دیں کہ کیپٹن صاحب یہ فائل پکڑیں اور یہ جا کے ساتھ والے کمرے میں جنرل صاحب بیٹھے ہیں، ان کو دیکھ کے آئیں جلدی سے. اور کیپٹن صاحب کہیں نہیں بریگیڈیئر صاحب آپ خود ہی کر لیں، میرا موڈ نہیں ہو رہا. آپ ہٹے کٹے جوان آدمی ہیں، پیدل خود چلے جائیں، ساتھ والے کمرہ تو ہے. تو اس کیپٹن کا کیا ہوگا؟ اس کا ہوگا جناب والا کورٹ مارشل. اور جب یہ پیش ہوگا نا وہاں پہ تو یہ کہے گا کہ جی جو نا میلارڈ جج صاحب، میں نے کون سا میدان جنگ میں آرڈر ریفیوز کیا تھا. تو جج نے کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا اٹس ناٹ اباؤٹ دی آرڈر، لک ایٹ ہو از گیونگ دی آرڈر. آرڈر تمہیں بریگیڈیئر صاحب دے رہے ہیں، وہ تمہارے کوئی نوکر لگتے ہیں؟ انہوں نے تمہیں کہا تم جاؤ. یہ بات نہیں کہ میدان جنگ میں آرڈر ریفیوز ہوا، بات یہ یو آر ڈس اوبیئنگ اے سینئر آفیسر. تو یہ تو میں بات کر رہا ہوں بریگیڈیئر صاحب بھی جو ہے نا فلیش اینڈ بونز ہیں اور کیپٹن صاحب بھی فلیش اینڈ بونز ہیں. یہاں پہ بات فلیش اینڈ بونز کی نہیں ہے، یہاں پہ بندے اور اللہ کی بات ہو رہی ہے. جو اللہ ہمارا پیدا کرنے والا، ہمیں پرووائڈ کرنے والا، ہمیں سسٹین کرنے والا، جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی موت ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری عزت ذلت ہے، جس کے ہاتھ میں ہمارا رزق ہے، جو تمام خیر ہے وہ اس کے ہاتھ میں، اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسیع کرسی السماوات والارض، یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے اندر سما گیا ہے. ولا یہودہ حفظہما، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی اس کی حفاظت کرنے میں. کیونکہ ایک نیچرل سوال پیدا ہو سکتا ہے، بھائی اتنی بڑی زمین، اتنا آسمان، اتنے پلانٹس، اتنی گیلیکسیز، یقیناً یہ تو بڑا مشکل کام ہوتا ہوگا. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ تھک جاتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی میں تھکتا نہیں ہوں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یعنی اللہ کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ معاملات. تمہارے لیے انسان ہونے کے ناطے مینجمنٹ اور پلاننگ اور ایگزیکیوشن بہت بڑی بڑی بلائیں ہیں، اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہ. ولا یعودہ حفظہما، اللہ کو کوئی فٹیگ نہیں ہوتی اس کے اندر، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ مینج کرنے میں، all at the same time. This is who Allah is. کیوں نہیں ہوتی؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کیونکہ اللہ العلی ہے اور العظیم ہے. اللہ العلیٰ ہے، سب سے بڑا ہے، اور اللہ العظیم ہے. اور یہ جو اللہ کا نام ہے نا العظیم، یہ عظیم کا لفظ قرآن مجید میں کچھ چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے. کسی بڑی چیز کو عظیم کہتے ہیں نا، تو اللہ ہے العظیم، سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا. رکوع میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، یہی کہتے ہیں. اچھا یہ عظیم کا لفظ جو ہے یہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. جہنم کے عذاب کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ جو جہنم کا عذاب ہے، عذاب النار،
یہ بھی بڑا عظیم ہوگا. اب سوچتے جاؤ یہ چیزیں سائملٹینیسلی آ رہی ہیں. اللہ خود العظیم ہے, جہنم کا عذاب بھی کیا ہے؟ عظیم ہے. یہ ایڈجیکٹو اس کے ساتھ لگا ہے. اس کے علاوہ اب اللہ جو ہے رب العرش العظیم ہے. عرش جو اللہ کا ہے وہ بھی عظیم ہے. میں نے بھی آپ کو عرش کی ڈسکرپشن دی ہے تھوڑی سی. اللہ کا عرش بھی کیا ہے؟ عظیم ہے. آپ امیجن نہیں کر سکتے, جس طرح جہنم کا عذاب امیجن نہیں کر سکتے آپ, وہ کتنا عظیم ہے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے نا وہ عظیم ہے. اور جو رب العظیم ہے اور جس نبی کا کردار عظیم ہے, اس کے بندوں کو کیا عظیم چیز دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا, جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا, اس کو ہم ایک کامیابی دیں گے. وہ کامیابی کیا ہوگی؟ عظیم ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. تو اگر آپ اور میں اس رب عظیم کی عبادت کر لیں اور اس کے پیارے نبی کی اتباع کر لیں جس کا کردار عظیم ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو گارنٹیڈ ایسی کامیابی دے گا جو کامیابی عظیم ہوگی. جس جیسی کامیابی آپ نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا وہ کامیابی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, یہ آیت الکرسی ہے. اس کو روزانہ آپ نے رات کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, دن میں بھی پڑھنے کے فضائل اس کے بہرحال ہیں کہ دن میں پڑھنے سے بھی شیاطین کے شر سے آپ محفوظ رہتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اس کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.